شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں نیولی الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس سہیل آفریدی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ اکثر میں کہتا ہوں جو چینج کی باتیں ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں چینج اچھی چیز ہے، لیکن چینج فار بیٹر ہونی چاہیے، چینج فار ورس نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ چینج فار بیٹر ہو اس صوبے کے لیے جو حالات ہے. جناب اسپیکر، یہ آپ کے ایجنڈے میں جو آئٹم ہے لا اینڈ آرڈر پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کچھ دوستوں نے جذبات کا اظہار کیا تو اس کو بھی تھوڑا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور رائٹ بھی ہے کچھ دوستوں کا، کیونکہ سیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، کیبنٹ بھی بننے والی ہے تو کچھ اور بھی ہو گئے، اچھی بات ہے، خیر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایک ریزولوشن کے حوالے سے میں کلیئر کرتا چلوں. میڈیا کے دوست بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ایک دوست نے ادھر ریزولوشن پیش کی اسرائیل کے اگینسٹ، اور پھر وداؤٹ فلور بھی لگ رہا کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اس نے سپورٹ نہیں کی. تو میں یہ کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہم اسرائیل کو نہیں سپورٹ کرتے، لیکن ساتھ اس نے جو شوربہ ساتھ میں لایا، جو نتی کیا چیزوں کو، تو اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اس لیے ہم نے نہ کہا. ایک دوست نے ادھر بات کی، میرا تو ایک ریکارڈ بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ کبھی نہ میں نے بلو دا بیلٹ بات کی، نہ خدا کرے کہ مجھ سے کوئی اس طرح بات ہو. اور میرا ایمان ہے کہ جب دلیل ہو تو پھر نہ شور شرابے کی ضرورت ہے، نہ گالم گلوچ کی ضرورت ہے. جب دلیل ختم ہو تو پھر لوگ شور شرابے پر آ جاتے ہیں، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں. ادھر ایک دوست نے بات کی لبیک کے حوالے سے، تحریک لبیک کے حوالے سے، کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم فلاگ کرتے ہیں، اس کو بین کیا گیا. تو ذرا میں ریفریش کر دو کہ 2019 میں اس وقت آئی واز دا پارٹ آف نیشنل اسمبلی، عمران خان صاحب واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. فرسٹ ٹائم تحریک لبیک کو عمران خان صاحب نے بین کیا تھا. یہ پتہ نہیں ہے، شاید آپ لوگ بھول چکے ہو. اور اس کی سٹیٹمنٹ بھی نیشنل میڈیا، نیشنل ٹی وی موجود ہے کہ میں وارن کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ نہ لو، ادروائز نتائج بہت خطرناک ہوں گے. یہ خان صاحب نے کہا تھا، اس کی سٹیٹمنٹ تھی. پھر 19 کے بعد 20 میں جو کچھ ہوا، رضوی کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیل کے تحت اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، اور پھر لبیک سے بین ہٹایا جاتا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے. آج اگر فیڈرل میں آپ اپوزیشن میں ہیں، کوئی اور گورنمنٹ میں ہے، تو اپنی ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے، تب کسی کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. ادھر ورڈ یوز ہوئے پی ایم کے بارے میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. جو باتیں جو اس طرح میں ریبٹل نہیں کرنا چاہتا کہ کس کا کیا کردار رہا، کہ جتنے بھی پی ایم گزرے ہیں ان کا کیا کردار رہا. ریگارڈنگ جو آپ لوگ بات کرتے ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ اگر میں خان صاحب کی سپیچز آپ کو سناؤ، ان کے ورڈکس آپ کو سناؤ، ان کی تقاریر آپ کو سناؤ، تو آپ لاجواب ہو جائیں گے. لیکن وہ میں نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ آج اس کا فرسٹ ڈے. مینا خان صاحب، آپ ذرا یہ اس کو چھوڑ لے کہ سن لے. آج اس کا فرسٹ ڈے ہے، تو میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ اگر میں شروع ہو جاؤ کہ آپ کے لیڈر نے کیا کیا کہا آرمی کے بارے میں، میرے لیڈر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. خان صاحب نے کہا تھا، دس از آن ریکارڈ، اس نے کہا تھا. آپ کے کاپی منسٹر نے بھی کہا تھا. میں تو سن رہا تھا، آپ بھی ذرا سن لیں.
خیر ہے یہ عادات ہیں ان کے, کرنے دو. Order in the House. Let the opposition leader speak. نہیں بنتا. اگر اس پر میں شروع ہو جاؤں تو یہ بھی لمبی تقریر ہے کہ موازنہ نہیں بنتا. یہ بھی بہت لمبی سپیچ میں کر سکتا ہوں کہ موازنہ بالکل نہیں بنتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, کیونکہ وہ ہسٹری ہے میاں نواز شریف کی کہ میاں نواز شریف کے خدمات پروجیکٹس اس ملک سے آپ نکال لیں, سٹون ایج میں ہم چلے جائیں گے. اپنے لیڈر کا ایک پروجیکٹ مجھے بتائے. یہ باتیں چھوڑنے میں کچھ اور موڈ میں ہو, کچھ اور بات کرنا چاہتا ہو تو آپ لوگ بے حیران ہو. آپ لوگ اپوزیشن بھی خود ہے, گورنمنٹ بھی خود چیزوں کو خراب کر رہے ہو. میں تو خراب نہیں کرنا چاہتا, اس لیے بات کر رہا ہوں. تو سننے کی ہمت تو خدا کے لیے رکھ لیا کرو. پھر میرے بعد میرے بھائی تقریر کریں گے, یہ جواب دیں گے مجھے, اور ماشاءاللہ بہت اچھے شغل بیان مقرر بھی ہے, تو یہ جواب دیں گے. میں سنوں گا, میں بیٹھوں گا تو تفصیل سے میں سنوں گا. ادھر بات ہوئی, دوستوں نے بات کی کہ ادھر یہ اپوزیشن نے بھی بہت زیادہ کوشش کی اور قوتوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ نہ بنے. یہ باتیں بھی ہوئی. بالکل, میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا دس از آور ڈیموکریٹک رائٹ. اس وقت بھی میں نے کانٹیسٹ کیا تھا جب میں نے 17 ووٹ لیے تھے, تو وہ میرا رائٹ تھا کانٹیسٹ کرنا. ہم سمجھ رہے تھے جو ہماری لیگل ٹیم تھی اس نے ہمیں بتایا تھا کہ ان دا پریزنس آف سیم دوسرے سیم کا انتخاب انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو ہم اس لیے حصہ نہیں بنے اس کا, ہم نے بائیکاٹ کر دیا. آپ کے ٹیم نے کچھ اور آپ کو سمجھایا تھا. پھر انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کورٹ چلے گئے, تو کورٹ چلے گئے, کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا, اس لیے میں نے آپ کو مبارکباد دی. تو وہ جو ایکسرسائز تھا وہ ڈیموکریٹک رائٹ تھی ہماری, اس لیے ہم نے ایکسرسائز کیا. لیکن میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, جس طرح میں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس صوبے کے لیے یہ خوشائند رہے, کیونکہ اس صوبے کے بہت زیادہ مسائل ہیں ہر سیکٹر میں, گورننس ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, اس طرح ہیلتھ ہو, اس طرح ایجوکیشن ہو, اس طرح ملیٹنسی ہو, جو بھی ہو بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, بہت زیادہ چیلنجنگ. خدا اس کو توفیق دے دے کہ اس میں بہتری لائے. یہ کرسی پر بیٹھنا, ادھر پہنچ جانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پرسوں ادھر کوئی اور بیٹھا تھا, آج آپ تشریف رکھتے ہو, اس سے پہلے کوئی اور تھا. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو کہوں, ایک دن میں تقریر کر رہا تھا, جب میں نے ٹریک ریکارڈ شروع کی تو گنڈاپور صاحب اٹھ گئے کہ مجھے لوٹوں کی بات نہ کرو, جو میرے 1.5 سال کی کارکردگی ہے اس پر بات کرو. تو ایک چیز میں کلیئر کرتا چلو, اسی دن بھی میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ جو آپ سے پہلے بیٹھے تھے وہ بھی آپ کے ویژنری لیڈر کا ویژن تھا, اس نے بٹھائے تھے. لیکن آج میں 1.5 سال کی بات بھی نہیں کروں گا, یہ 1 ہفتے کی بات کروں گا, کیونکہ آپ کا 1 ہفتہ ہوا ہے. جناب اسپیکر, یہ اچھی بات ہے اس نے جو بات کی کہ خان صاحب نے اس دفعہ نامینیٹ کیا ہے, ہم عشق کرتے ہیں اس سے, عاشق ہیں ہم اس کے. اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے لیڈر کے لیے اچھی خواہشات. یہ پولیٹیکل ورکر کی خوبی ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے اچھے الفاظ کہے. لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بتاتے کہ یہ بھی عشق ہے, جو پختون لاشیں اٹھا رہا ہے تو میرا دل دکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالے. یہ بھی خواہش ہے جو بیڈ گورننس ادھر چل رہی ہے 1.5 سال سے نہیں 13 ایئر سے, تو اس میں بہتری لانا بھی میری خواہش ہے. جو ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی میری خواہش ہے. یہ اسی دن میں حیران تھا, یہ ایک ریزولوشن اس نے پیش کی کہ آپ کو ملنا چاہیے, ہم نے اپوز نہیں کیا.
ہم اس طرح وہ فرسٹ ڈے سے میں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں کریں گے. ہم نے اپوز نہیں کیا, آپ بیٹھے تھے, ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کو ملنا چاہیے, آپ کا لیڈر ہے, ملنا چاہیے, ان پٹ لے لیں ان سے, ملنا چاہیے. ہم نے اپوز نہیں کیا جناب اسپیکر. لیکن جو میٹنگ ہو رہی تھی پی ایم آفس میں, اس کے ایجنڈا آئٹم کیا تھے؟ لا اینڈ آرڈر نمبر 1, افغان ریفیوجیز, فلڈ. آپ نہیں گئے اس لیے آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے, مجھے بھی پتہ ہے. یہ ادھر ہمارے صوبے کو کس نے ریپرزینٹ کیا؟ دس از کوسچن مارک. کون کیا تھا جناب اسپیکر؟ کیا وہ گورنمنٹ کا حصہ تھا جو بندہ ادھر ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ کیا اس صوبے کا کوئی سرکاری عہدے پر وہ بیٹھا ہے؟ کس کیپیسٹی میں وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ اور بدقسمتی یہ سونے پر سہاگا, جو بندہ ادھر گیا جس نے ریپرزینٹ کیا, اس کا تعلق پختونخوا سے بھی نہیں ہے, اس کا تعلق سندھ سے ہے. جو ہمارے صوبے کو ادھر ریپرزینٹ کرتا رہا, اس کا تعلق سندھ سے. اس کو جانا چاہیے تھا, ادھر اپنا موقف دیتے کہ میں کس وجہ سے حصہ نہیں بننا چاہتا, لیکن یہ سٹانس سے یہ جانا چاہیے تھا. اپنے لیڈر سے ضرور محبت کرے, لیکن اس صوبے کو بھی ریپرزینٹ کرے. یہ چیئر جو ہے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کی چیئر ہے. جب پروونس کا ایشو ہو تو یہ جائے گا, یہ ریپرزینٹ کرے گا. ادھر ہم بات کرتے ہیں یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے, تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو جا کر اپنا موقف ادھر دینا چاہیے. جناب اسپیکر, جو 7 دن کی جو میں بات کر رہا ہوں, 7 دن سے کیبنٹ نہیں ہے. دس از نیچرل کانسٹیٹیوشنل. جب سی ایم ریزائن کرے تو کیبنٹ خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہے. اب بھی سینکڑوں سرکاری گاڑیاں جو ایکس کیبنٹ ممبر ہے کس کیپیسٹی میں یوز کر رہے ہیں, اس صوبے کے خزانے پر یہ بوجھ جو ڈال رہے ہیں کس کیپیسٹی میں ڈال رہے ہیں. ابھی ان کا جو سٹاف ہے, آج بھی یہ آپ باہر گیٹ پر پتہ کر لیں کہ سرکاری گاڑیوں میں لوگ آئے کہ نہیں آئے, آج وہی فیسلٹیز استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہے. جب اصول کی آپ بات کرتے ہو, اخلاق کی آپ بات کرتے ہو, کیا آج وہ ایکس منسٹر سرکاری بنگلوں میں رہ رہے کہ نہیں رہ رہے؟ کدھر ہے اصول؟ جب آپ منسٹر نہیں ہیں تو کیوں آپ سرکاری بنگلے میں رہ رہے ہیں؟ جب آپ کیبنٹ ممبر نہیں ہیں تو کیوں آپ وہی فیسلٹیز استعمال کر رہے ہو؟ یہ کوسچن مارک ہے جناب اسپیکر کہ نہیں گڈ گورننس کے لیے. یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ تو چینج ہے, ہم سب سارے تو کرپٹ لوگ تھے, اب تو تبدیلی لے کر آئے ہو, تو تبدیلی میں یہ ہفتے کا گڈ جسٹس کا مظاہرہ تو کرتے تو ہم تھوڑا سمجھتے کہ یار سی ٹریک پر ابھی صوبہ چل پڑا ہے. جناب اسپیکر, جہاں تک میں لمبی تقریر نہیں کروں گا, لا اینڈ آرڈر کی جو بات, اس ایشو پر یا اس اسمبلی میں 1.5 مہینہ ہم نے ڈیبیٹ کی, 1.5 مہینہ. اور میں کلیئر کرتا چلو کہ جو بھی ہے, کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے, جس پارٹی سے جس کا بھی تعلق ہے, لیکن اس صوبے کا امن جو ہے وہ ہم سب کی پرائیورٹی نمبر 1 ہے. یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, آج پھر کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں. اس کے لیے ایک تجویز ہم نے دی تھی کہ ایک کمیٹی بن جائے, اس ہاؤس کی کمیٹی ہو, آپ چیئر کریں گے. وہی کمیٹی آپ نے بنائی ہے, اس کمیٹی میں چیف منسٹر بھی ممبر ہے, میں بھی ممبر ہوں, تمام پارلیمانی لیڈرز بھی ممبر ہے, تمام ایکس فاٹا کے میرے جو بھائی ہے جہاں جہاں آپریشن چل رہے ہیں وہ بھی اس کے ممبران ہیں. یہ کوئی سیلوشن نہیں ہے کہ ادھر میں اٹھ کر 1 گھنٹہ تقریر کرو اور کسی کو برا بلا کہو, اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ نیور. اس کمیٹی کی میری تجویز یہ ہے, آج پھر میٹنگ آپ کال کیجئے جلد از جلد,
اس میں آپ وہی اتھارٹیز کے لوگوں کو بلائیں کہ ہمیں بریف کرے کیا چل رہا ہے. ہم اپنا ان پٹ ادھر ہی دیں گے کمیٹی میں, ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. پھر میں کہہ رہا ہوں جو چیز اس صوبے کے بینیفٹ میں نہ ہو, جو چیزیں ان صوبے کے خلاف ہو, تو ہم کسی اس فعل کی ساتھ نہیں دیں گے. دس از ویری کلیئر, اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں. لیکن طریقہ کار یہ صرف تقریروں سے یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی. کئی دفعہ یہ سارے میرے آنریبل کولیگ جو ہے بول چکے ہیں. جلد از جلد آپ ہی ڈیٹ نامینیٹ کر لیں, اس میں وہ لوگ بلا لے جو لوگ انوالو ہے, چاہے پولیس سے چاہے آرم فورسز کے لوگ ہیں, ان کو آپ بلا لیں. اگر وہ انکار کرتے ہیں پھر بھی آپ کے لیے ایک دلیل بن جاتی. دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس کو, اسپیشلی سی ٹی ڈی کو, آپ کو امپاور کرنا پڑے گا. دس از فیکٹ کہ ابھی جو ہماری پولیس ہے اس کی سیلریز آپ چیک کیجئے اور پنجاب کی چیک کیجئے. ابھی ڈیتھ کمپنسیشن یہاں کی وہاں کی کمپیریزن کر لے, الاؤنسز کی یہاں کی وہاں کی کمپیریزن کر لے. فرنٹ لائن پروونس پختونخوا ہے. آج آپ کا جو مین ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی, وہ بیچارے رینٹڈ بلڈنگز میں. آج پورے صوبے میں سنگل سیف سٹی نہیں ہے. کتنی بدقسمتی کی بات. پورے صوبے میں سنگل سیف سٹی نہیں ہے. پولیس کو اسٹرینتھن کرنا بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جو اے پی ایس اٹیک کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنی, اس کے تحت جناب اسپیکر ایپیکس کمیٹیز بنی. ایک کمیٹی بنی نیشنل لیول پر جو چیئر کرتا ہے پرائم منسٹر. باقی 4 پروونسز کے لیے پروونشل کمیٹیز بنی, اور اس پروونشل ایپیکس کمیٹی کا کیپٹن کون تھا جناب اسپیکر؟ چیف منسٹر آف دا پروونس. تو اس اٹیک کے بعد آج تک اس پروونس میں چیف منسٹر کون رہا ہے؟ پلیز ذرا سن لیں. اس اٹیک کے بعد جناب اسپیکر آج تک جو کیپٹن رہا ایپیکس کمیٹی کا وہ کون رہا؟ چیف منسٹر. تو چیف منسٹر اس پروونس میں اس اٹیک کے بعد کنٹینیوسلی پی ٹی آئی کے چیف منسٹر رہے. تو ادھر آپ نے کیوں بات نہیں کی؟ وہاں آپ نے یہ چیزیں کیوں امپلیمنٹ نہیں کی؟ یہ خیبر کی آپریشن کے حوالے سے آپ لوگ بات کرتے ہو. میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ اس سے 1.5 مہینہ پہلے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں آپریشن کی اپروول دی جاتی ہے. کون لیڈ کرتا تھا؟ تو دوسروں پر الزام لگانا آسان کام ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی بھی رسپانسبلٹی ہے. جو بھی اس چیئر پر پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی بھی پرفارم کر لے. جناب اسپیکر, میں بات ختم کر رہا ہوں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب اپنا پلان دیں گے تو پھر ہم بھی ریبٹل میں کچھ کہیں گے, لیکن میں نے بات کی. پھر میں ایک بات کلیئر کرتا رہو کہ آپ جو جو پازیٹیو سٹیپ لیتے ہو اس صوبے کی, تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس صوبے کی خاطر, آپ کی خاطر نہیں, اس صوبے کی خاطر. کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, یہ صوبہ اور آلریڈی جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس صوبے میں, اور ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے جو پازیٹیو سٹیپس ہے ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اور جو اسی طرح جو چلتا رہا اور کنٹینیوسلی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, بیڈ گورننس ہے, تباہی ہے, کرپشن ہے, جو بھی ہے, دس از آور ڈیوٹی. اپوزیشن کی ڈیوٹی ہے. آپ کی جو پرفارمنس ٹھیک نہ ہو ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے, ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ویک پرفارمنس ہے ہم آپ کو ایکسپوز کریں, لیکن پازیٹیو چیزیں ہو تو پازیٹیو چیزوں میں اس صوبے کی خاطر, کیونکہ سب سے پہلے میرا تعلق اس صوبے سے ہے, اس کے بعد باقی اور چیزیں ہیں.
اور میں عاشق ہوں پختونخوا کا جناب اسپیکر کہ پختونخوا بیٹر ہو، پختونخوا ٹھیک ہو. کئی ڈیکیڈ سے ہمارے لوگ لاشیں اٹھا رہے، یہ بنو. کئی ڈیکیڈ سے ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے، اس کو روزگار ملے، عزت کی زندگی ملے. تو اس پختونخوا کے لیے جو پازیٹیو سٹیپ ہو تو ہم ساتھ دیں گے. تھینک یو جناب.